اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نساء آیت نمبر 176 جو کہ اس سورے کی لاسٹ آیت ہے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں۔ قل اللہ، اللہ کہتا ہے کہ یفتیکم فی الکلالہ، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو کہو ان سے، کہو ایکچولی اللہ کہتا نہیں، سوری، قل یعنی کہو ان سے کہ اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں اس کے بارے میں مطلب صحیح ڈائریکشن دے رہا ہے۔ فی الکلالہ، کلالہ کے معاملے میں، کلالہ وہ شخص ہوتا ہے جس کا اصل، جس کو بولتے ہیں اصل، یعنی ایک جھاڑ ہوتا ہے، اس کی روٹ ہوتی ہے، اس کی برانچز ہوتی ہے، تو اصل بولتے ہیں روٹ کو، اور فرع جو ہے اس کا، وہ اس کی برانچز ہے۔ تو یعنی تمہارا مطلب اگر جو پیرنٹس ہے، اگر تمہارے پیرنٹس ہیں اور یا پھر تمہاری اولاد، یہ دو ہے ریئل، یعنی جو جس کو بولتے ہیں نا کہ صحیح، جیسے کہ مطلب جو وارث کا جو ایک وہ رہتا ہے نا کہ ماں باپ اور اولاد، تو اگر ماں باپ اور اولاد نہیں ہے تو وہ کلالہ مطلب بولا جاتا ہے کہ وہ کلالہ ہے، یعنی کہ مطلب وہاں ماں باپ اور اولاد نہیں ہے، تو اب اس کی کوئی وراثت اگر چھوٹتی تو پھر وہ کس کو جائے گی؟ تو اس کے لیے یہاں پر مطلب سب کو اس بات کا بہت ٹینشن تھا کہ صحابہ کرام اور سب کو تو یہ جاننا تھا کہ آخر کلالہ کے لیے کیا قانون ہے، تو وہ یہاں پر اللہ نے دیا ہے سورہ نساء کی آخری آیت میں کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ اس کے بارے میں بتلا رہا ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ، اگر ایک مرد ہے اور اس کا مطلب اگر وہ مرد یعنی جیسے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کہ وہ مر جاتا ہے، ہلاک لیس لہ ولد، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے اس کی، ولہ اخت، لیکن اس کی ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس بہن کے لیے جو بھی اس آدمی نے چھوڑا ہے اس کا صرف آدھا اس کو ملے گا، اس بہن کو، اگر ایک بہن ہے تو۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور اگر مطلب جیسے کہ کوئی مطلب عورت ہے، اگر سمجھو جو مطلب جو گزر گئی سمجھو، یا گزرنے والی جو عورت ہے اگر، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس کی وراثت جو ہے اگر اس کا کوئی ایک بھائی ہے تو وہ لے کے جائے گا پوری، اس کی پورا جو ہے انہیریٹنس وہ پورا کے پورا وہ بھائی لے کے جائے گا، کیونکہ وہ ایک مرد ہے اور عورت کے لیے اس کا آدھا ہے، تو ویسا ہی اگر ایک بہن اگر ہے چھوٹی ہوئی تو اس کو آدھا ہی ملے گا۔
تو قانون دیکھا جائے تو وہی ہے سیم. فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، اور اگر ہے اس کی دو بہنیں، سمجھو جو بھی ہے، مرد، ایک مرد ہے جو مطلب جو گزر گیا، یا ایک عورت ہے جو گزر گئی، اور وہ دونوں ہے جس سمجھو کہ مطلب اس کی دو بہنیں، وہ عورت کی دو بہنیں یا تو وہ مرد کی دو بہنیں جو کلالہ ہے، اس کی دو بہنیں ہیں سمجھو. تو اگر وہ دو بہنیں جو ہیں وہ چھوٹ گئی، یعنی سمجھو وہ ہیں ابھی، تو ان کے لیے کیا قانون ہے؟ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانُ، تو ان کے لیے ہوگا 2/3 مما ترک، جو بھی چھوڑا گیا ہے، جو بھی وراثت چھوڑی ہے اس کا 2/3 ملے گا دونوں بہنوں کو، یعنی کہ 2/3 ایسا. اور جو بچا ہوا 1/3 ہے وہ دور کے رشتہ دار جو ہے ان کو ملے گا، جو بھی رشتہ دار ہے، مطلب جو وراثت کے اندر یعنی جو ایئر مطلب ہیں، وارث ہیں یعنی، مگر وہ دور کے ریموٹ. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، لیکن کبھی ایسا ہے کہ سمجھو کہ ان کے سمجھو دو بھائی دو بہنیں اس طرح سے یا ہیں، مطلب اخوتاً رجالاً و نساءً، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو اگر سمجھو 2-4 بھائی بہن ہیں، یا 2-4 یعنی 2-4 بھائی یا 2-4 بہن ہیں، یا 3 بھائی یا 3 بہنیں، سمجھو اس طرح سے ہے، جو مرنے والا ہے اس کی یا مرنے والی ہے اس کی، تو اگر وہ بھائی اور بہن ہے تو ان کا حصہ ویسا ہی ہوگا کہ جیسا کہ فَلِلذَّكَرِ، یعنی ایک مرد کا حصہ جو ہوتا ہے، یعنی مثل حظ الانثیین، یعنی دو مطلب عورتوں کے برابر، یعنی اگر بھائی بہن ہے تو 2 بہن، یعنی کہ مطلب ایک بہن کا جو حصہ ہے اس کو ڈبل کریں گے تو وہ بھائی کا حصہ بنے گا، یعنی کہ بھائی کا حصہ ڈبل ہے جو بہن کا حصہ ہے اس کا، یعنی وہ جو بہن کا جو بھی حصہ ہے، تو ایک عورت کا جو حصہ بنے گا، یعنی مینس وہ لڑکیوں کا، بہنوں کا، تو وہ اس کا دوہرا ہوگا بھائی کا، ڈبل. تو وہی قانون جو ہے اصل میں کہ حظ الانثیین، تو وہ عورتوں یعنی 2 عورتوں کا جو حصہ ہوگا، 2 لڑکیوں کا حصہ جو ہے وہ ایک لڑکے کا ہوا نا. یبین اللہ لکم، اللہ اس کو بہت کھول کے بیان کر رہا ہے تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ تم کہیں بھٹک نہ جاؤ، کہیں کوئی غلطی نہ کر بیٹھو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ جو ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے. They ask thee for a legal decision. Say Allah directs thus about those who leave no descendants or ascendants as heirs. If it is a man that dies, leaving a sister but no child, she shall have half the inheritance. If such a deceased was a woman who left no child, her brother takes her inheritance. If there are 2 sisters, they shall have 2/3 of the inheritance between them. If there are brothers and sisters, they share the male having twice the share of the female. Thus doth Allah make clear to you His law, lest you err, and Allah has knowledge of all things. اس کی نوٹ ہے 681. This verse supplements the rule of inheritance of the estate of a deceased person who has left as heir neither a descendant nor an ascendant. یہ ایک اضافی مطلب آیت ہے، ایک مطلب ایڈیشنل آیت ہے یہ، اس لیے کہ اس کے اندر جو قانون ہے وراثت کا، اس میں اگر مرنے والا یا تو وہ مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی مرنے والا یا مرنے والی، جن کے کوئی بھی وارث نہیں ہے، کہ اگر یعنی سمجھو وہ شادی شدہ ہے، ان کی کوئی اولاد ہوتی تو وہ بھی نہیں ہے،
تو یا تو ان کا کوئی ہے نہیں، اور اب ان کا یعنی کہ نہ والدین میں سے کوئی ہے اور نہ ہی کوئی ان کی اولادوں میں سے ہے. تو یہ ہے جو کلالہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. وی شال کال سچ اے پرسن اے. تو ہم سمجھو کہ ابھی ایک ایسے شخص کا ذکر کر رہے ہیں جس کو سمجھے ہم نے اے کا نام دیا، اے. who may be either a male or a female. وہ اے یا تو مرد ہے یا تو عورت ہے. سورہ نساء اس کی آیت نمبر 12 نمبر کی جو آیت ہے، اس کا جو سیکنڈ ہاف ہے، یعنی کہ مطلب اوپر کا آدھا نہیں، نیچے کا آدھا جو ہے آیت، وہ ہے جس کے اندر A's case was considered where he had left uterine brothers or sisters. وہاں پر جو یہ اے ہے جس کو ہم اے کا نام دے رہے ہیں، اس کا معاملہ اس میں دیا گیا تھا جس میں کہ اس نے سمجھو کہ اپنے رحمی بھائی بہن چھوڑے، یعنی کہ رحمی رشتہ جو ہے بھائی بہن کا، یعنی وہ بھائی بہن چھوڑے. Here A's case is considered where he has left brothers and or sisters by the father's side. یہاں پر اے کا کیس یہ ہے کہ اس کے بھائی بہن ہیں چھوڑے ہوئے، لیکن وہ جیسے کہ باپ کی طرف سے ہے، یعنی باپ کی سائڈ کے مطلب اس کا مطلب یعنی باپ کی سائڈ یعنی باپ کے خاندان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک مطلب باپ ہے اور اس کی سمجھو 3 یا 4 بیوی، 2 بیوی جو بھی ہے سمجھو، وہ سب بیویاں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ان کو سب کو عینی بھائی بہن کہتے ہیں. کہ مطلب وہ عرب میں اس کو یعنی مطلب ایسا ہی گنتے ہیں جیسے کہ وہ مطلب باپ ایک ہے نا، اسی لیے مائیں الگ بھی ہو تو ان کو ایک ہی بھائی بہن بولے جائیں گے، ایک ہی جیسے کہ مطلب سگے بھائی بہن. کیونکہ باپ جب علیحدہ ہوگا نا تب الگ بات ہوگی. تو یہاں پر کہا گیا کہ اگر ایسے بھائی بہن ہیں جو کہ جیسے whether the mother was the same or not، یعنی ماں چاہے سیم تھی یا نہیں تھی، اور بردرز جو ہے وہ یعنی کہ دوسری تیسری جو بھی ماں ہے اس کے بھی بچے جو ہیں، تو brothers and sisters in this verse must be construed to be such brothers and sisters. تو یہاں پر جو بھائی بہن کی بات ہو رہی ہے وہ ہے جس کو سگا ہی بولا جائے گا. تو وہ سوتیلا جیسے انڈیا پاکستان میں بولا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہم دوسری تیسری ماں کے بچے ہوں گے، باپ بھلے ایک ہو لیکن پھر بھی اس کو سوتیلا ورڈ بولا جاتا ہے نا انڈیا پاکستان کے اندر، عرب کنٹری میں نہیں. فار دا سیک آف کلیئرنس، یہاں پر یعنی اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اے اینڈ بردر اینڈ سسٹر، یعنی اے جو ہے وہ شخص ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اور اس کے بھائی، اس کا ایک بھائی اور ایک بہن سمجھو، being strictly defined as above، جیسے کہ بتایا گیا کہ بھئی وہ ایک باپ اور مائیں بھلے الگ ہو یا ایک ہی ماں ہو، same mother ہو. We proceed to consider how A's inheritance would be divided. تو وہ اے جو بندہ ہے یا بندی ہے اس کا جو وراثت ہے، انہیریٹنس، وہ کیسے تقسیم ہوگا، بانٹا کیسے جائے گا. If A left a widow or widower، یعنی اگر وہ اے جو ہے اگر وہ مرد ہے سمجھو اور اس کے پیچھے اس نے ایک بیوہ کو چھوڑا ہے مطلب، اور اگر وہ عورت ہے مرنے والی اے تو اس کے پیچھے وہ widower اس کا ہسبینڈ ہے. The widow's or widower's share would first be calculated as in the first half of سورہ نساء آیت نمبر 12. یعنی سورہ نساء جو ہے اس کی آیت نمبر جو 12 ہے 12 ہے، اس کا پہلا حصہ جو ہے آدھا، اس میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں مطلب بتایا گیا ہے. تو جو بھی مطلب اگر ان کے اسپاؤس کوئی چھوڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک عورت ہے تو اس کا شوہر یا تو ہے چھوٹا ہوا، اور اگر وہ عورت ہے تو اس کا ہسبینڈ ہے چھوٹا ہوا، تو اگر وہ اسپاؤس کوئی ہے اگر چھوٹے، تو سب سے پہلے ان کا حصہ نکالا جائے گا. پوری وراثت میں سے پہلے ان کا حصہ نکالا جائے گا، یعنی کہ اگر وہ مرد ہے تو اس کا نکالا جائے گا، اور اگر وہ عورت ہے بیوہ تو اس کا نکالا جائے گا. If A
لیفٹ نو اسپاؤس. لیکن اگر سمجھو کہ وہ جو اے ہے اس کے یعنی وہ اگر مرد ہے تو سمجھو اس کا کوئی مطلب عورت ہے ہی نہیں, اور اگر وہ عورت ہے تو اس کا کوئی شوہر نہیں ہے, یعنی ان کا کوئی ہے نہیں, اسپاؤس میں سے کوئی نہیں ہے. دس کیلکولیشن وڈ ناٹ بی نیسسری. تو اب جب ہے ہی نہیں تو کیلکولیشن کہاں سے ہوگا, تو یہ کیلکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہے ہی نہیں نا. دین اف اے لیفٹ اے سنگل سسٹر, لیکن سمجھو کہ ابھی جو مرنے والا ہے یا مرنے والی ہے اس کی ایک بہن ہے, ایک ہی بہن ہے جو اس نے دنیا میں چھوڑا ہے. شی وڈ ہیو اے ہاف شیئر. تو وہ بہن اگر ایک ہے تو اس کو آدھا شیئر ملے گا جتنی بھی سمجھو کہ پراپرٹی ہے اس کا. The remaining half in so far as it or a part of it does not fall to a spouse if any. لیکن اگر جیسے کہ بتایا گیا کہ بھئی ان کا کوئی یعنی کہ مرنے والے کا نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی شوہر ہے سمجھو, تو وہ بہن کو آدھا جائے گا, اور باقی جو ہے آدھا گوئنگ ٹو ریموٹر ایئرس, جو دور کے رشتے کے جو لوگ ہیں یعنی جہاں سے ان کا مطلب دائرہ شروع ہوتا ہے ورنہ ان کو دیا جائے گا. اف اے سنگل بردر, لیکن ابھی سمجھو کہ جو مرنے والا اس نے ایک بھائی کو چھوڑا ہے, ہی وڈ ہیو دا ہول, اس کو پورا مل جائے گا. لیکن پھر اسپاؤس ہے کہ نہیں یہ پہلے دیکھا جائے, اسپاؤس کا حصہ پہلے نکلے گا. اف مور دین ون بردر, تو اس کا مطلب یہاں بھی انڈرسٹوڈ ہو گیا کہ جیسے کہ عورت کا جو حصہ ہے اس کا ڈبل ہوتا ہے مرد کا, تو بہن کا اگر آدھا ہے وراثت کا تو سوچو کہ بھائی کا پورا ہے, ہو گیا نا ڈبل. اف یہاں پر ہم نے پڑھے اف مور دین ون بردر, لیکن اگر فرض کرو مرنے والا یا مرنے والی جو ہے اس کا بھائی ایک سے زیادہ ہے, یعنی سمجھو 2 یا 3 بھائی ہیں, دے ڈیوائڈ دا ہول سبجیکٹ, وہ پورا کے پورا جو ہے اس کو لوگ ویسا ڈیوائڈ کریں گے نا جیسے ایکولی. اف اے لیفٹ 2 اور مور سسٹرس, اب یہ جو مرنے والا ہے یا مرنے والی جو ہے اس کے یا تو 2 ہے یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں, دے گیٹ بٹوین دیم 2/3, تو ان بہنوں کو جتنی بھی ہیں ان کو 2/3 حصہ جو ہے اس میں ملے گا, یعنی 2/3 جو 2/3 ہے اس میں سے ملے گا. اور وہ بھی پہلے دیکھا جائے گا کہ بھئی وہ جو مرنے والے کے کوئی اسپاؤس تو نہیں ہے نا, میاں بیوی جو بھی اگر کوئی ہے تو پہلے ان کا کیلکولیشن ان کا ہوگا. اف اے لیفٹ اے بردر اینڈ سسٹر, اور بردرز اینڈ سسٹرز, یعنی اگر جو اے ہے جو مرنے والا آدمی یا مرنے والی عورت, اس کے اگر اس کا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے, اور یا پھر زیادہ بھائی ہیں اور زیادہ بہن ہیں, یعنی ایک سے زیادہ 2 3 4 جو بھی, they divide on the basis that each brother's share is twice that of the sister. وہی قانون ہے کہ جو بہنیں ہیں وہ 2 بہنوں کا جو شیئر بنے گا وہ ایک بھائی کا شیئر ہوگا, یعنی کہ وہی کہ مطلب جو عورت کا شیئر ہے اس کا ڈبل شیئر بھائی کا ہے, یعنی بہن اور بھائی جو ہیں تو ان کا اس طرح سے حصہ بنے گا کہ جو بھی مطلب بہن ہے, سمجھو کہ 3 بہنیں ہیں اور اگر سمجھو 3 بھائی ہے تو تم 3 بہنوں کا تو 3 حصے گنو گے, لیکن جو 3 بھائی ہیں ان کے 6 حصے گنو گے نا, تو ٹوٹل 9 حصے بنے. اب 9 حصے میں ڈیوائڈ ہوگا وہ, تو اس کا مطلب بھائیوں کو ڈبل 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 ملا اور بہنوں کو اس کا سنگل ملا, آدھا. ان آل کیسز یعنی ڈیتھس, فیونرل ایکسپینسز اینڈ لیگیسیز to the amount allowed have priority as in note number 522, جو کہ اس میں یہ دیا ہوا ہے ڈیٹیل کہ ہر کیس میں مرنے والے کا جو بھی قرضہ ہے پہلے وہ ادا کیا جائے گا, پھر اس کا جو بھی خرچہ ہے اس کا فیونرل کا یعنی اس کے جنازے کا, اس کا جو بھی تدفین کا وہ اٹھایا جائے گا, اس میں سے پہلے وہ نکالا جائے گا. اور اگر اس نے کسی کے لیے کوئی لیگیسی چھوڑی ہے اگر کہ بھئی میری پراپرٹی میں سے فلاں کو اتنا ملنا چاہیے, اس طرح سے کچھ تم نے گفٹ کیا ہے اگر,
کچھ میراث تم نے چھوڑی ہے اگر کسی کے لیے، اور وہ بھی اماؤنٹ وہ جتنا الاؤڈ ہے، یعنی کہ کیونکہ جو بھی تمہاری پراپرٹی ہوتی ہے اس کا ایک 1/3 ہی ہوتا ہے نا جو کسی کو تم یہ ایسا اس طرح سے چھوڑ سکتے ہو میراث کے طور پہ، تو وہ بھی نکالا جائے گا. اس کے بعد ہی جو بھی شیئرز بنتے ہیں وہ اس کے بعد ہی ہوں گے. یہ سب خرچ نکالنے کے بعد، اس کا قرضہ، اس کا فیونرل کا خرچہ، اور اس نے اگر کسی کے لیے جو اماؤنٹ جو اس کا الاؤڈ ہے اس کو اتنے میں اگر اس نے جو بھی میراث چھوڑی ہوگی کسی کے لیے اگر، تو وہ سب ادا کرنے کے بعد ہی اس کا مطلب اس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا. تو یہاں پر ہم نے عبداللہ یوسف علی میں سے جو سورہ نساء کا یہ لاسٹ آیت ہم نے پڑھ لیا، اب ابن کثیر باقی ہے.